میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ اس کے لیے اب صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی۔ غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت۔ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو۔ آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے۔ یہاں مرد عورت دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ نصیحتیں تھوڑی کرو، پیار زیادہ کرو۔ نصیحت کم کرو، پیار زیادہ کرو، ان کے لیے ٹائم نکالو۔ اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے۔ کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے، معافی مانگنا، معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے، معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو معاف کر دے گا۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج سے 43 سال پہلے، 43 years ago،
میری انگلینڈ میں ایک چلے کی جماعت آئی تھی، تو اس میں اولڈم بھی ہماری جماعت آئی تھی۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور یہ بہت بڑا مجمع دیکھ کے میں پیچھے چلا گیا ماضی میں، اور آگے کوئی 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں میرا بیان تھا، آج یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر آپ کے لیے بھی مبارک ہے، میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ اتنے اہل ایمان جمع ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں جمع ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عارضی بنایا ہے، مستقل نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہمیں علم ماں کی گود میں مل گیا، اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف، نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے۔ نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب تک رہے گی، مجھے کیوں بنایا، میں کب تک ہوں، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس، اس میں انسان جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تو ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے، اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا، پیچھے نظر نہیں آ رہا، دائیں نظر نہیں آ رہا، بائیں نظر نہیں آ رہا، اوپر نظر نہیں آ رہا، نیچے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 3 اکٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں، آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارا علم ہے عقل کے ذریعے، عقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے، دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ماں کے اپنے جنے ہوئے 3 بچے اکٹھے آ کے شور مچانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی، وہ لودے پٹھے ہو، پیچھا ہٹو، پیچھا ہٹو، پیچھا ہٹو، وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں، تو آگے علم بھی کمزور ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اللہ کی بادشاہی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اللہ کے، یہ ہمیں علم قرآن سے ملا، اللہ کے نبی سے ملا، زمین اللہ کی، درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا، اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ گر نہیں سکتے، ہل تری من فطور، آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے، اور میں اکیلا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے، 3 ہوتے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض سے لڑتے، جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا،
کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے لیے ضلع ملتان کیوں منتخب کیا ہے؟ میرے لیے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے؟ کوئی چوائس نہیں میری، یہ میرے اللہ کی چوائس ہے۔ میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے؟ یہ میرے اللہ کی چوائس ہے، میری کوئی چوائس کوئی نہیں۔ یہ عورتیں کیوں بن گئیں؟ آپ مرد کیوں بن گئے؟ کوئی کالا کیوں بن گیا؟ کوئی گورا کیوں بن گیا؟ کسی کے اینک کیوں چڑھ گئی؟ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی؟ کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ کوئی بیڈ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے، یفعل ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بارش کہاں سے آتی ہے؟ یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں، یہاں کم ہو گئے ہیں۔ 82 میں جب میں آیا تھا تو پورے 40 دن سورج نظر نہیں آیا تھا، بارش ہی بارش تھی، بارش ہی بارش تھی۔ اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں، وہ ایڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں۔ تو کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، دیکھتے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر اس میں سے پانی برساتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اس سے چارہ نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، زیتون نکالتا ہے، کھجور نکلتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنی میٹھی کھجور کیسے بن جاتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے؟ اس ناریل میں 50 فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے؟ سفید لیئر کون بناتا ہے؟ اس کو مزیدار کون بناتا ہے؟ آم میں خوشبو کون رکھتا ہے؟ کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے؟ سانپ کے منہ میں زہر کیسے آ جاتا ہے؟ مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے؟ پرندے ہواؤں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لا الحی القیوم، قائم اور زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا، یہ 18ویں صدی میں آیا تھا، اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ تو بیوقوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، اپنا پیشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں۔ کیڑے کملن، وہ کہتے ہیں پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں، کرمالا بیٹھا ہوئے گا سڑک تے پینٹ لا کے، کہتا خدا کوئی نہیں۔ اپنی گندگی تو روک کے دکھا۔ نیند چڑھ جائے تو پڑا ہوتا ہے کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض۔ کیا لہجے میں تکبر ہے، میں اس کی تھوڑی نقل اتار رہا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض، یہ ایسے نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، یہ ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے؟ ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے، خشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوا چھلکا، اور اس سے چونسا آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی یا اس کو کھاد میں شوگر ڈال کے دی تھی؟ یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے؟ ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ،
پھر کہتا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اللہ چیلنج کرتا ہے، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اِلہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے اولڈم والو، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم اولڈم میں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، یہاں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو۔ جنہیں دیکھو پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ، جس کو دیکھو بیزی بیزی بیزی، یہ کیا زندگی ہے؟ بانڈے بھی آپ پہ دھوو، کپڑے بھی آپ پہ دھوو، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹ بھی آپ پہ دھوو۔ آئے تو تھے یہاں آرام کرنے کے، مزے کی زندگی ہو۔ کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی، میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگا یہ مے بیک ہے۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا، میں نے کہا مے بیک، یہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ بہت اعلیٰ گاڑی ہے۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ 2.5 لاکھ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہی چلاتے ہیں۔ میں نے کہا ساڑی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے۔ ساڑی 2000 پاؤنڈ دی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے، پیٹرول پاونا لا ہوندہ ہے، انہوں دھونا لا بھی ہوندہ ہے۔ تم میں بے لے کے خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ مجھے چھوڑ گئے ہو نا، مجھے بھلا دیا ہے نا تم نے۔ اللہ گلہ کر رہا ہے، اللہ گلہ کر رہا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے بچھایا اور اس پر رہنے کے لیے کس نے سارا نظام چلایا؟ وجعل خلالہا انہارا، اس میں دریا کس نے چلائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، تیرا رب ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی شیٹ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا، حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا۔ دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرے رب کا بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی۔ یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اللہ میری طرف آ گیا، آپ کی طرف۔ تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ایک نطفہ بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرنے کو جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر تو یہ شکلیں بنائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، اللہ بناتا ہے 3 اندھیروں میں۔ فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں اور مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا، اور کروڑوں بھیڑیے، کروڑوں بکریاں، کروڑوں شیرنیاں، کروڑوں ہاتھی، چیتے، بیل، گائے، گدھے، کھوتے، کھوتیاں، ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا، کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 کٹھے ہوتے ہو، کنڈی لگا دو، پردے گرا دو، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ولا خمسۃ، 5 کٹھے ہو جاتے ہو، الا هو سادسهم، چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر،
5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، اکیلے ہو، الا هو معہم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اینما کانوا، جاؤ جہاں جانا ہے، زمین کی تہ میں چھپ جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ، خلاؤں میں گم ہو جاؤ، آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ، جدھر جاؤ گے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ جائیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لها، انسان بولے گا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، آج وہ دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، آج اللہ آ رہا ہے، اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا، آج وہ خود آ رہا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آ رہی ہے، ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ رہا ہے میرے اعمال کو تولنے والا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ تول کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یہ تیرا سچ ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا اچھا ہے، یہ تیرا برا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا۔ یہاں پردے ڈالتا ہے، یہاں پردے ڈالتا ہے، اور وہاں پردے کھولے گا، یوم تبلی السرائر، آج راز فاش کر لیے جائیں گے، آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے آئے گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی اکیلا آئے گا، ننگا آئے گا، عورت ہے یا مرد ہے، ننگا آئے گا، کامیاب ہوا تو اللہ اس سے کپڑے پہنائے گا، ناکام ہو گیا تو ننگئی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے۔ تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا، چل جا موج کی زندگی گزار۔ اس کے لیے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، آپ کی زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی کہ ان کا علم ہماری طرح نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کہ کیا ہوا لوگوں کو، میں رکوع میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، میں سجدے میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز کے اندر، یہاں تک کہ یہ دیوار آ گئی۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، سامنے دیوار ہوتی، وہاں آپ نے نماز چل رہی ہے اور آپ نے یہ واک کی، پیچھے سے عین دیوار، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے ایسے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پچھلے صف والوں نے تو نہیں دیکھا، اگلی صف والوں نے دیکھا، ایک ہی تماشا ہے، پہلے تو کبھی ہویا نہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی آنکھ کی طاقت۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے دکھائے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر ایک دم اللہ نے سین بدلا اور مجھے دوزخ دکھلائی۔ جب میں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔
اور یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو، وہ کیا ہستی ہے؟ سارے علم کی انتہا ہے اللہ، اور میرا حبیب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پورا پڑھ کے سناتا ہوں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ یہ واحد ہستی ہے جن کے لیے آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اس ساری کائنات کو پار کیا۔ میں ہیوسٹن میں تھا 98 میں، تو وہاں ناسا کا آفس ہے، تو ایک انجینئر مسلمان تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے دور سیارہ، اس کی روشنی کو زمین پہ آنے میں 14 ارب لائٹ ایئر لگتے ہیں، 14 ارب سال 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرے تو پھر جا کے وہ زمین پہ اترتی ہے۔ یہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کسی نے ہمیں بونگی تو نہیں ماری؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نئی ریسرچ ہے، اور اس سے بھی اوپر کئی جہاں ہیں جو ابھی نظر ہی نہیں آئے۔ اور میرے نبی وہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے۔ یا رسول اللہ، اگا میرے کول ویزا کوئی نہیں، اگر میں اتنا بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا۔ تسی جانو توڑا رب جانے۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کو تنہا اوپر بلایا، عرش جھوم اٹھا، اس کے دروازے کھلے، آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا۔ پہلی ہستی ہے جب سے عرش بنا ہے، کسی کے پاؤں کی دھمک وہاں پڑی ہے، وہ چاپ وہاں پڑی ہے، اور میرے اللہ نے 70,000 سے مراد ہے بے شمار، اللہ نے نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی، سبحان اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا ہستی ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی نقل اتارو۔ آپ نے زیادہ شادیاں کی ان عورتوں کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کی شادیاں شوق کی نہیں تھیں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، یہاں شادی کرو، یہاں بیٹی کی شادی کرو، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ شوق کی نہیں تھیں، حکم کی تھیں، زندگی سمجھانے کے لیے کہ سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، سب سے مشکل دین خاوند اور بیوی کے رشتے کا دین ہے، اولاد کا دین ہے۔ اس لیے میرے نبی کو اللہ نے شادیاں کروا کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، اور میرا آپ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، ایک عرض ہے، اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدِ، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی،
قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف۔ نیم پلیٹ ہٹ رہی ہے، جیسے کوئی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ ہٹ جاتی ہے۔ تو جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس جوڑ بیٹھ گیا، یہ نہیں جدا ہوگا۔ اور اللہ نے ایسی خوبصورت برابری کی۔ اللہ، کوئی اس میں نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لایا جو نقطے کے بغیر تھے، اللہ۔ اور اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اور پھر جب اللہ نے کلمے کو جوڑ کے ہمیں دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ جوڑ کے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا، میرا شاعری کا ذوق بھی ہے، تو آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے، کہ اس نے کوئی پیغام دیا ہے، باقی تو سارے عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں کردے مر گئے الو جائے۔ تو کیا عرب کیا عجم اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ غالب اپنے ٹن ہو کے بول رہا ہے، ابو شیس اپنا ٹن ہو کے بول رہا ہے۔ اقبال نے پیغام دیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا اچھا اقبال کی شاعری میں آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر مرد عورت مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے نبی کے وفادار بنو، میرے نبی کی مان کے چلو، میرے نبی کے اشاروں پر چلو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں، تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا۔ تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پرا میں اللہ دے نبی نے بیچا، تینوں کہ میں بیچا؟ اسے کہا اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار۔ 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے،
مینوں پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھراں؟ تو پھر بھئی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پھردا، چل ڈن۔ اور پھر انہوں نے دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا، اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا۔ تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، پہلے ایک درخت تھا، اب کم من عدق رضاح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں۔ اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے، گرمیوں کے دن تھے، پھل پکا ہوا تھا، تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے، تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے، باہر سے آواز لگائی ام الدحدہ، دحدہ کی ماں، کہ جی کہ باہر آؤ۔ تو کیوں خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے، یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں لے لیا ہے۔ زیادہ پریشانی تو عورت کرتے ہائے 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 بچے کتھوں کھاسن، مائیں کتھوں کھاسن، کپڑے کتھوں ہوسن، او تیرا بیڑا بڑھ جاوے، او تیرا بیڑا غرق ہو، ایک ہی کیتا ہی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، ابو الدحدہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بہت اعلیٰ سودا کیا، بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا۔ اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا، کل بھی جانا تھا، مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ آپ مالدار ہیں، غریب ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے، ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں۔ اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، وہ میرا حبیب ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر ہے۔ اتنی بڑی ہستی، ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دے گا۔ اس شان سے یہ امت جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بچوں، یہ مختصر زندگی ہے، اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو، ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے۔ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ، اب محمدی بن کے دکھانا ہے، اب محمدی بن کے دکھانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار میں، تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھی،
تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا چادر تا اتے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتے کی تو یہ نیچے کر چادر. تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے. وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے. میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ آپ نے قیامت تک نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو، تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں. اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا نا، وہ رجسٹر نکلوائے، تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا. تو ٹوٹل 17 نام تھے. اس سے اوپر بھی ہوں گے، ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا. وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا. وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے. میں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں، ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل زمیندار، یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں ہے، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے. ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں. مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا. پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت. کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا. ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے. ہم اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، واہ واہ، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں. ایک دفعہ باپ بیٹا کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں. کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھا دے. میں کہا مراسی تے نوکری؟ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں. تو بڑی نازک کولی جی قوم ہوندی ہے، بہتے کھاندے کر کے نہیں کھاندے. وہ میں کہا مراسیاں کدی نوکری کیتی ہے کہ جی بھوک مر گیا ہے، ہن صرف تسی خیرات دیندے ہو، ہور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہوگا. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر اچ رکھ لے.
شائیاں قائم دیر آباد میاں اللہ بخش دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں کہا وہ تو انو کی بنی انت میں گلے آئی اتھے شوگر مل نوکری آستے، تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھیا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندہ ہے، انہوں نے بوریاں ڈھومن تے لا دیتا، اور دی کانڈی لوس گئی ہے ساری۔ میں جاتا کوئی وڈا افسر اسی لیبر، میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بیعتے کھاندن کرتے نہیں کھاندے۔ تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا، آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر، پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ یہ کیونکہ 22-23 سال سے میرا یہ بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے۔ تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ قبول فرمائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں اللہ رسول کے غلام بن جاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے۔ تو ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر۔ تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی اے بندہ کی کر رہا ہے، اس سے تو پانی نہیں نکل رہا تھا، دودھ کتوں نکل رہا۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے۔ تو آپ نے دودھ، ایک بکری 1 گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، انہیں کہا اے دودھ کتھوں آیا؟ کیس بکری چوں کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، اے تو کتھوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں پتا کتھوں آ گیا، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے، اس ہاتھ لائن تے عقیدہ کی ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا میں 10 کی ہو جا ہے۔ تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعدة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطر في صوته سحر أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ سبحان، دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا ہے،
ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی لم تعبہ سجلا، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے۔ اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو، اور خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں، ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو ہمیں کوڑیاں لگن گیاں۔ کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے، آپ کھبے پاسے ہوندہ ہے، آپ سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندہ ہے۔ وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ۔ تو اپنے پیٹوں کو قابو رکھو۔ میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو، اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو، نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ دسترخوان پہ ہمارے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مینوں نہ گل کیتا کر، میں دسترخوان تے انا ہو جانا، جیڑی شے آمدی آمن دے بس۔ ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہوں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہ چھوڑی۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ، اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں چنگی لڑائی ہوندی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جاؤنا پوے گا، تو لہذا بانڈے بھی دھوو، تو میٹ بھی دھوو، تو ٹائلٹ بھی دھوو، سارے کام کرو، چنگے تو اللہ نے کس کے رکھے ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی، غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت۔ آپ جہاں مرضی رہو،
اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ۔ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا۔ بیوی کافر تھی، اس کو طلاق نہیں دی۔ یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے، کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے۔ 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو، تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹوں نے کہا نا تَلَّا تَفْتَرْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا، تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی، دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی، اتنا دکھ دیکھا، جیسے بچپن جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی 40 سال۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی ہے۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں آپ تو مستورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں تو دل ہل جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے ٹوٹا۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے تباہ کر دیا، ایک دفعہ۔ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل۔ باقی غصہ تو کھوتے نوں ہی چڑھ جاندہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے،
لیکن درگزر کر کے، معاف کر کے، صلح کر لینے پر خامد اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو، پھر صلح کر لے کرو، تو اس دن دے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی، عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے تو آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے، تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو دروازے سے آواز آئی جی عثمان ہے، تو آپ نے اپنی ٹانگ مبارک ایسے ایک دم اس کو پیچھے کی اور اپنے کرتے کو اوپر کیا، اپنی ٹانگ کو کور کیا، اپنے سارے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، بات کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فاٹ ہو کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی ہے، چند دن صبر کر لو، پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا۔ میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں، ڈرنا جاوے جی، پھر توڑا بھی سناؤں گا۔ جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو، تو کتنا اونچا آسمان ہے، وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اس کا قد 130 فٹ ہے، اور توڑے کا دن 5 ساڑھے 5 فٹ کی بنے گا تو انت وہ ججی پا لے گا۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے اٹھائی۔ دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا، بھارا لگ رہا ہے، گھر میں بھی لگ رہی ہے۔ جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ ہے نا، اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر؟ اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا، اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے، بوجھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو فراق ہوگا لہنگا، جب وہ چلے گی تو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں، اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی، لہٰذا کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، اور حسن کا کمال ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، میں نے حوروں کو مختصر کر دیا، بہنوں کا خیال ہے، ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہے کہ نہیں خوشی کی بات؟ وہاں میں کالی ہے، موٹی ہے، کوڑی ہے، چھوٹی ہے، وڈی ہے، جب وہ جنت میں ایک دفعہ چلی جائے
تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور میں قربان جاؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے 40 سال ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، اور دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. دیکھنے کی لذت، کیوں کہ ہر نظر میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے. اور یہاں میک اپ کر کے بھی تھوڑا جا پسینہ آ جاوے تو اصل شہر نظر آ جاندی، اس لیے ٹیشو پیپر ساتھ ہوتا ہے کہ انجن کر رہی ہیں، انجن کر رہی ہیں. 40 سال ایک دوسرے کو دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں. یہاں 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہے گی خیر تو ہے کی ہو جائی، اور بیوی خامند کو دیکھ لے تو خامند کہے گا اللہ خیر کرے آج. وہاں 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہے. کھانے کے مزے اللہ نے آگے رکھے. پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا قد اونٹ کے برابر ہے جنت کے. وہ آ کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، وہ آ جائیں گے حضرت مجھے کھائیے. بولیں گے، زبان ہوگی ان کی، گونگے نہیں ہوں گے، بے آواز نہیں ہوں گے. حضرت آپ مجھے کھائیے. یہ کہے گا مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے. ایک پرندہ بولے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میں اسپیشل ویرائٹی ہوں، اب مجھے کھائیے. کہے گا اچھا چل تو کھلا. تو وہ کیا کرے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 35,000 ادھر 35,000 ادھر. وہ اپنے پروں کو ایسے کھول لے گا، ایسے جسے کبھی مور کو ناچتے دیکھا ہے تو جاب تو ہی فرصت نہیں تسی مور کتوں ویکھنا. تو مور ایسے پر پھیلاتا ہے ایسے، تو ایسے وہ اپنے پر پھیلائے گا، اور پھر مجھے دیکھنا، پھر وہ ایسے کرے گا ایک ہی دفعہ ٹک. ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گر کے سامنے آ جائے گی. 70,000 ڈشیں سامنے ہوں گی، اور یہ دونوں کھا رہے ہوں گے اور مزہ لے رہے ہوں گے، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ. ہماری زندگی اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے. یہاں ہم جاب پر ہیں، ہماری جاب موت پہ ختم ہوگی، ہماری چھٹی موت پہ ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنا بھی ہے، اس پہ چلنا بھی ہے، اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے. ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری ہوتی ہے، جیسے میرا جوان بیٹا مر گیا تو مجھے صبر ہی کرنا، میں کہنے نال لڑنا جا کے، یا میرے سر میں درد رہتا ہے، ابھی میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی برکت سے کچھ بولا جاتا ہے، ورنہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار سر بھی درد کر رہا ہے، بدن بھی درد کر رہا ہے. تو اس پہ صبر ہی ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں. ایک صبر ہے کہ میں بدتمیزی کروں اور بابر بھائی چپ ہو جائے، یا بابر بدتمیزی کرے اور میں چپ ہو جاؤں. نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستمگر، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں گا. چلا تیر، اللہ کی قسم اس میں ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں مزہ ہے، آگے جواب دینے میں. تو ایک سنائی تو میں تینوں 100 سناواں گی، نہیں تو 100 سنا، میں ایک بھی نہیں سناواں گی. اس کا مزہ چکھ کے دیکھو، اس کا مزہ سارے کھانوں سے بڑھیا ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے. اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے. کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو، معاف کر دے. اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو معاف کر دے گا. تو اس کے ہاں معافی کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو اپنی زندگی
ہم چلیں گے نبی کے طریقے پر، کہیں ٹھوکر لگی تو معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو صحیح ایک دفعہ، آپ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جائیں تو آپ کا دروازہ کھول کے ویلکم کرے گا یا کنڈی لگا دے گا؟ ملے گا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی، ظاہر کو، صورت کو، سیرت کو اپناؤ کہ اللہ نے اسی میں عزت رکھی ہے۔ میرے والد فوت ہوئے 88 میں، تو 1 مہینہ گزر گیا تھا، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک اونٹ پہ سوار آدمی اندر داخل ہوا، اور یقیناً وہ 80 سے اوپر تھا، 80 سال سے اوپر، 80-90 کے درمیان اس کی عمر تھی۔ میں حیران ہو گیا، یہ اونٹ پہ کون آ گیا؟ تو اس نے آگے نا اونٹ بٹھایا اور نیچے اترا، کہنے لگا اللہ باغ دا دیرہ ای ہوئے، میرے والد کا نام اللہ بخش تھا، اللہ باغ دا دیرہ ای ہوئے۔ میں کہا جی ہاں، تو کون ہونا ہے؟ بڑی ٹھیٹھ جانگلی۔ میں کہا جی میں وہ پتر ہوں۔ اچھا، میں افسوس کرن آیا اللہ باغ دا، میں تیرے دادے دا نوکر ہاں، اللہ بخش نے میں جھولیے کھڑایا ہوا ہے۔ تو میں نے پیچھے پتہ لگا، میں کہا چچا آیا کی؟ تو میں ویڑی چو آیا، ویڑی، اور ہمارا گاڑی پہ 1.25 گھنٹے کا سفر ہے، وہ اونٹ پہ چڑھ کے آیا تھا۔ میں کہا چچا آج رات رہو، کل جانا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب تیار ہوا تو میں کہا چچا ایک گل کرنا۔ اس نے کہا 10 پتر۔ میں کہا 90 سال دے نیڑے تیری عمر ہو گئی تے تو حالی تائیں داڑھی منائنا ہے، تے ہن داڑھی رکھ لا، مرن دا ویلا نیڑے۔ آکھن لگا پتر رکھ تا لواں، پر ساری حیاتی میں کیتیاں چوریاں، ہن میں توبہ کر لئی ہے، پر ککڑ حالی بھی لکا لینا، مرغی ابھی بھی چھپ چوری کر لیتا ہوں، تو پھر اگر میں پکڑا گیا داڑھی کے ساتھ تو بڑے شرم کی بات۔ میں کہا چاچا وہ تیرے 2 گناہ بن گئے، ایک چوری دا، ایک داڑھی مناون دا۔ تو بھائیو اپنے نبی کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی بناؤ، اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے۔ یہاں مرد عورت دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو، نصیحتیں تھوڑی کرو، پیار زیادہ کرو، نصیحت کم کرو، پیار زیادہ کرو، ان کے لیے ٹائم نکالو۔ آج ایک ڈاکٹر کو میں دکھانے گیا تھا سر درد کی وجہ سے، تو وہ اتوار کو بھی پریکٹس کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، پونڈ شونڈ زیادہ لب دے ہوں گے۔ میں کہا یار آپ پورا ہفتہ جاب کرتے ہو تو بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یہ تو کل کو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ جب آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ جانیں گے نہیں ہمارا باپ کون ہے، تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، خود میاں بیوی آپس میں بیٹھو، ٹیلی فون بند کر کے بیٹھو، اس موبائل کو بند کر کے بیٹھو۔ اور میں نے تو ایئرپورٹوں پہ وہ ٹائلٹ میں جاتے ہوئے سنا ہے وہ الو ٹائلٹ میں بیٹھا سودے کر رہا تھا، ایک آواز نیچے سے آ رہی تھی، ایک اوپر سے آ رہی تھی۔ ایڈا بے وقوف ایئرپورٹ، لوگ باہر لینا کھلوتے ہیں، چکا دیو مال، چکا دیو، پیمنٹ لے لیا جائے ٹائلٹ میں۔ یہ ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ اس کے ساتھ اس کو یہ ہمیں ہمارا دماغ خراب کر دے۔ بیوی بات کر رہی ہے، آپ کی بیل بج گئی تو آپ کہیں گے سوری میں ذرا کال لے لوں، آپ نے بیوی کا دل خراب کر دیا، توڑ دیا۔ خامد بات کر رہا ہے بیوی سے، بیوی کہتی سوری میری کال آ گئی، یہ تفریق پڑ گئی، پھٹن پیدا ہو گئی۔ یہ ضرورت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ کھیلتے رہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ضرورت کے لیے رکھو۔ میں فون بند کر کے سوتا ہوں، رات کے کوئی 12 بجے تھے سردیوں کے، میں 9-10 بجے سو جاتا ہوں، تو 12 سے اوپر کا ٹائم تھا، تو
فون بند کرنا بھول گیا تو گھنٹی بجی، تو میں ڈر کے اٹھا کہ رات کے 1 بجے جو کال آئی ہے، اللہ کرے خیر ہو، کوئی نہ کوئی خبر ہی ہوتی ہے ایسی آفت کی۔ تو میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، جی مولانا طارق جمیل بول رہے ہو؟ جی ہاں۔ اے جی پوچھنا سی ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ پھٹے منہ تیرا، اور تو گھڑی ویکھیے کی ٹائم ہوا ہے؟ دیکھو بھائی، بہت دیر سے پیاس روکی ہوئی تھی، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو میں پہلے بتا رہا ہوں، ورنہ ساری عورتاں مرد مفتی بن کے آکھن گے سانو تبلیغاں کردہ ہے تے آپ کھلو کے پانی پیندہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، میں نے ایسے دیکھا اپنے نبی کو پانی پیتے ہوئے۔ یہاں کوئی چیز بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اب بیٹھ کے پینا حماقت ہے۔ دین آسانی کے لیے آیا ہے، نہ کہ مشکل کے لیے۔ ہاں کرسی پڑی ہو تو پھر بیٹھ کے پی، نہ ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، میرے نبی نے آسانیاں کی ہیں، مشکل نہیں کی۔ تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے، تبلیغ میں ٹائم بھی لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج میں حیران ہو رہا ہوں، کہاں 82 اور کہاں آج 2024۔ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، ٹائم دیا، آج آپ سب بھائی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اپنے پیچھے ملک میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں بناؤ۔ کوئی انڈیا کا بیٹھا ہے، کوئی پاکستان کا بیٹھا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے، اپنی پراپرٹی یہاں خریدو، یہاں خریدو۔ تمہارے بچے کیا، تم بھی اب واپس کبھی نہیں جا سکتے، تمہیں یہاں کی نسوار لگ گئی ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، بھئی پٹھان کوئی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، ویسے مثال بنی ہوئی۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہنے لگا او خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو انگلینڈ کی لائف نے آپ کو نسوار لگا دی، آپ کبھی واپس نہیں جائیں گے، نہ آپ کے بچے جائیں گے، بلکہ یہاں ڈٹ کے رہو اور ایمان کا جھنڈا گاڑ کے رہو، اور اسلام مسلم بن کے رہو۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، صرف کماؤ پتر نہ بناؤ کہ ہم نے کمایا تو ہمارے پتر بھی اب کمائیں۔ ان کو تعلیم دو، ان کو حکومتی نوکریوں میں ڈالو، یہ اچھے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اچھے لائر بنیں، اچھے آفیسر بنیں، ان کو حکومتی عہدوں تک اللہ پہنچائے۔ ہمارے میاں چنو کا وزیر نہیں بنا ہوا اسکاٹ لینڈ کا، تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اور اپنے بچوں کے لیے اسکول فنڈنگ کر کے۔ یہ بلڈنگ دیکھ کے بہت اچھا لگا، بڑی دل سے دعا نکلی، جنہوں نے بھی خریدی ہے بہت اعلیٰ مقصد کے لیے۔ تو ایسے آپ یہاں، یہ آپ کا اب وطن ہے، یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو، یہاں جائیدادیں بناؤ۔ میرے ماموں کے بچے 1980 میں آئے تھے، اچھے ویل آف ہیں، ایک کو 1.5 سال ہو گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آ سکا، کہ جو زمینیں بنائی تھیں ان سب پہ قبضے ہوئے پڑے تھے، اور جعلی کاغذات بنا کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں، اور وہ 1.5 سال سے عدالتوں کے میں کھجل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے۔ تو ہندوستان کا بھی یہی کلچر ہے، پاکستان کا بھی یہی کلچر ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہی کلچر ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو اچھے شہری بن کے رہو، یہاں کے قانون کی وائلیشن نہ کرو۔ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دی ہیں، شہریت دی ہے، آپ 50 سال کسی اسلامی ملک میں گزارو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، پاسپورٹ نہیں دیں گے کبھی بھی۔ یہ آپ کو پاسپورٹ دے چکے ہیں، یہاں کی شہریت، یہاں کے حقوق دے چکے ہیں، تو ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، صحیح ہو کے چلو۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو دھوکہ نہیں دینا،
دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حلال کمانا ہے، شراب نہ بیچو۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں۔ کل کے پرسوں مجھے ایک امام مسجد ملے، وہ ایک جیل میں امام تھے، تو میں نے پوچھا مسلمان بھی ہیں؟ ان کا کافی زیادہ ہے۔ میں نے کہا کس جرم میں؟ ڈرگ میں۔ سب ڈرگز کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، کمانے کے پیچھے لگے رہے، چھوٹے سے بڑا گھر بن جائے، چھوٹے سے بڑی گاڑی آ جائے، ان چکروں میں پڑے رہے، تو بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ان کو شیطان لے گیا۔ تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، ان کے لیے وقت فارغ کرو، تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ آپ صرف بڑا گھر تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو بھی یہاں کے گھر کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے تو گھر ہیں۔ اصل تو اللہ نے جنت میں گھر بنائے۔ تو بھائی بہنوں، اپنی اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھو، اپنے پونڈ سمجھو، ان کی کمی بیشی درگزر کرو۔ غلط راستے پہ چل پڑا ہے، محبت زیادہ دو اور اس کے لیے دعا کرو، تانے نہ دو۔ ہماری فیملی میں ایک خاتون بڑی عبادت گزار، ایک بڑی تسبیح ہر وقت ان کے ہاتھ میں، تو ان کے بیٹے دور 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 دور۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کی ماں تو بہت نیک ہے، وہ بڑی عبادت گزار ہے، تو آپ اپنی ماں سے دور کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگے جی وہ تانے بہت دیتی ہیں، پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے، تانے بہت دیتی ہیں پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے۔ تو اب ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو تانے نہ دیا کرو، تانا بچوں کو توڑ دیتا ہے۔ خامد کو تانا نہ دو، خامد بیوی کو تانا نہ دے۔ زبان کا بول۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ میں لاہور میں تھا تو میرے ایک دوست نے کہا جی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور ان کے جو خاوند ہیں وہ پاؤنڈز میں اربوں پتی آدمی ہیں، پاؤنڈوں میں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ تشریف لائیں تو بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، تھوڑی سی بات کی اور رونا شروع کر دیا۔ کہ مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن میں سب کو کیا کروں کہ میرے خامند کا رویہ ہی اچھا نہیں میرے ساتھ۔ تو ساری دولت کو اس نے تھوک دیا خامند کے غلط رویے کی وجہ سے۔ اور چند دنوں بعد ایک نوجوان مجھے ملا، کہا مولانا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، دنیا کی ہر شے دے دی ہے، پر میں اپنی بیوی سے انتہائی تنگ ہوں، اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 کپ دے، 6 انچ وچے ران دے۔ تو دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خامد کی وجہ سے رو رہی ہے اور اس کو ساری دولت اچھی نہیں لگ رہی، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس کو اپنی دولت اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ کہنے لگا اگر میرے بچے نہ ہو چکے ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، میٹھے بول سیکھو، میٹھا بولنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، بچوں کو ٹائم دیا کرو، ایک دوسرے کا اظہار محبت کرو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے ایک عورت کے لیے جنت میں جانے کی خوشی کیا چیز ہے؟ صرف اظہار محبت سکھایا۔ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو میری بیوی ہے جنت میں، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اور اب اتنا ہی فاصلے ہیں، خامن اگر بیوی سے کہہ دے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، وہ کہتے خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک، اور بیوی خامن کو کہہ دے وہ بھی کہے گا کوئی زیادہ تو نہیں کھا لیا تو کوئی۔ اظہار محبت نہیں، اولاد سے اظہار محبت نہیں، کہا کرو، گلے لگایا کرو۔ جتنی دفعہ اپنے بچوں کو گلے لگاؤ گے اتنا تمہاری جو روحانیت ہے وہ ان کی طرف شفٹ ہوگی۔ اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے بیٹھے ہیں
تو صلح کر لینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، تو آپ بھی معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما اور بہت جزائے خیر عطا فرما۔ غفلت کے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں یا اللہ، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی۔ یہ جتنے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے، یا اللہ سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر پختہ کر دے، ہمیں چلتا پھرتا مومن بنا دے، چلتا پھرتا ایمان والا بنا دے، ایمان والی بنا دے، مومنہ بنا دے، مومن بنا دے۔ یا اللہ ہم جدھر سے گزر جائیں پتہ چلے کہ کوئی ایمان والا جا رہا ہے، کوئی ایمان والی جا رہی ہے۔ ہمارے بول سچائی سے خوبصورت بنا دے، ہمارے معاملات کو دھوکے سے پاک کر دے، فراڈ سے پاک کر دے۔ یا اللہ جتنے یہاں دفن ہو رہے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، جتنی اولادیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کو ایمان والا بنا، ایمان والا بنا، ایمان والا بنا۔ اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما۔ اور یا اللہ جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے ان کو بھی اپنے خزانوں سے بہت جزائے خیر عطا فرما۔ ہم سب سے اٹھنے سے پہلے پہلے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین برحمتک یا رحمۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔